السلام علیکم، میں ہوں تہمین آج شیخ۔ یہ جو تصویر ہے یہ تصویر زنیرہ کی ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی اس کا شوہر ہے جس کا نام ہے محمد بوٹا۔ 5 جون کو یہ شوہر فون کرتا ہے اپنے سسرال میں یعنی اس کی والدہ کو، اور فون کر کے یہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی اسپتال پہنچو، بڑی طبیعت خراب ہے زنیرہ کی۔ والدین کہتی ہیں اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا، کیا بول رہا ہے، ہوش میں تو ہے؟ تو یہ آگے سے کہتا ہے میں بالکل ہوش میں ہوں، بس پہنچو جلدی جلدی، بڑی طبیعت خراب ہے۔ ہوا کیا؟ فون بند۔ والدین شدید پریشانی کے عالم میں فوراً اپنی بیٹی کے پیچھے ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ پوچھا ہاں بھئی کیا ہو گیا، کیا بنا ہماری بچی کے ساتھ، کیا بول رہے تھے تم، کدھر ہے زنیرہ، کدھر ہے زنیرہ؟ بوٹا داماد کہتا کیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ کہتا ہے میں چھوٹے بیٹے کو مار رہا تھا، بڑی بدتمیزی کرتا ہے ماں جی، میں اس کو مار رہا ہوں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آ کے اس کو بچانے لگ گئی ہے اور میرے سے کھینچ کے اپنے پیچھے چھپا لیا ہے، میرے سے بدتمیزی کرنے لگ گئی ہے اور جھگڑا کرنے لگ گئی ہے، اور اتنا اس نے جھگڑا کیا، اتنا لڑائی ہوئی ہے ہماری، اس نے غصے میں آ کے تیزاب اٹھایا اور پی لیا۔ ماں باپ حیران پریشان ہو نہیں سکتا، اس طرح کی حرکت ہماری زنیرہ نہیں کر سکتی۔ نہ بوٹے، گل کوئی ہور ہے، جڑی گل ہے وہ دس۔ بوٹا کہے نہیں یہی بات ہے۔ اتنے میں ڈاکٹرز آ گئے اور آ کے کہا کہ زنیرہ فوت ہو گئی ہے۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی، سننے کی دیر تھی، سب سے پہلے چیخ کس نے ماری؟ بوٹے نے۔ رو رہا ہے پٹ رہا ہے میری زنیرہ میری زنیرہ، فل ڈرامہ۔ والدین بھی خوب پریشان اور پریشانی کے عالم میں روتے سے سکتے بیٹی کے پاس گئے۔ کیا ہو گیا تجھے زنیرہ، کیا ہو گیا؟ دیکھا تو جناب بیٹی کے جسم پر، چہرے پر، ہر جگہ تو نشان ہی نشان، جیسے کسی نے خوب دودھ کیا ہوتا ہے۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے پولیس کو کال کرتی، پولیس آئی، پولیس نے کیس کو دیکھا اور اس کو سب سے پہلے اپنی تحویل میں لے کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قتل کس نے کیا، یہ قتل کیا یا نہیں کیا؟ تیزاب زبردستی پلایا یا بہانہ لگایا گیا؟ معاملہ اندر کا ہے کیا؟ شوہر کو کیا مسئلہ تھا؟ وجہ عناد اور رنجش کیا کہتی ہے؟ یہ افسوسناک واقعہ تو شیخو پورہ میں پیش آیا ہے اور فیملی رہتی ہے فیروز والا میں۔ ارشد علی گھر کے سربراہ، ان کی بیوی کا نام پروین اور ان کی بیٹی کا نام زنیرہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پروین جو ہے نا، اس کی ایک بہن ہے اور بڑی کلوز ہے، اس سے بڑی بنتی ہے بہنوں کی آپس میں۔ اس بہن کا نام ہے شگفتہ۔ شگفتہ کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کا نام محمد بوٹا ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ شگفتہ اپنے بیٹے بوٹے کے لیے اپنی بہن پروین سے اس کی بیٹی زنیرہ کا ہاتھ مانگتی ہے بڑے پیار سے، کیوں نہ اس رشتے کو مضبوط کر لیں، چل بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اگلی نسل بھی سنور جائے گی، آپس میں بن جائے گی۔ ساری بات سن کر پروین مسکراتی ہے، خوش بھی ہو رہی ہے، کہتی میں ایک دفعہ نا تمہارے بہنوئی سے ساری بات کروں، مشورہ لوں، جیسے وہ کہیں گے، پھر اللہ کو جو منظور۔ کہتی ٹھیک ہے۔ اور پھر پروین اپنے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی ساری کی ساری بات ڈسکس کرتی ہے کہ آج اس طرح ہوا ہے، شگفتہ نے ہاتھ مانگا ہے اپنی بیٹی کا۔ میاں کہتا ہے کہ دیکھو لڑکا ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، اگر تم چاہتی ہو نا یہاں رشتہ تو کر دو۔ اور پھر جناب ہاں کر دی گئی اور ہنسی خوشی یہ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد زنیرہ گئی پیا کے گھر، میاں کے ساتھ رخصت ہوئی اور جناب میاں کا گھر تھا نارنگ منڈی کوٹ عبداللہ میں، وہاں پہ چلے گئی، رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد پتا چلا بوٹا شراب بھی پیتا ہے چوری چھپے۔ زنیرہ نے فون کیا اپنی والدہ کو اور بتایا امی بوٹا ایسے کرتا ہے، باہر شراب پیتا ہے اور روز اس کا یہی کام ہے۔ ماں کہتی فون بند کر۔ ماں فون کرتی ہے شگفتہ کو، کہتی شگفتہ اچھی رشتہ داری ڈالی تو نے میرے سے، تجھے پتا ہے کہ میں نے زنیرہ کتنے نازوں سے پالی ہے، اگر بوٹا شراب پیتا تھا تو مجھے بتا تو دیتی، کیا مجبوری تھی، تو نے جھوٹ کیوں بولا میرے ساتھ؟ اب بہن سے گلے شکوے کر رہی ہے۔ بہن کہتی نہیں مجھے نہیں پتا تھا، مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو شروع میں نہ روک لیتی، مجھے پتہ ہی نہیں لگنے دیا اس نے۔ لیکن تم پریشان نہیں ہو، زنیرہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے، میری بھی بیٹی ہے، بہو ہے، میں بوٹے کو کر لوں گی سیدھا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے اور اسی دوران شگفتہ خاصی بیمار رہنے لگی اور پھر اسی بیماری کی وجہ سے یہ دنیا سے چلے گئی۔ بوٹا صرف شرابی نہیں تھا، کبابی بھی تھا، رنگین مزاج بھی تھا، یعنی لڑکی بازی بھی خوب کرتا تھا۔ ایک لڑکی کے ساتھ اس کی سیٹنگ لمبے عرصے تک چلتی رہی، اتنی چلی کہ ایک دن اس کو نکاح کر کے بازو پکڑا گھر لے آیا اور گھر لا کے ساروں کے سامنے کیا کہتا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے، یہ میری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہے گی۔ واہ تیری دلیری۔ اس دلیری پر گھر میں لگا خوب تماشا، زنیرہ خوب چیخی روئی پیٹی، اس نے کہا پہلے ہی شرابی تھے،
ایک عذاب کم تھا، ایک عورت اور لا کے میرے سر پہ بٹھا دی، میں اس عذاب کو کیسے سنبھالوں. انہیں خوب جھگڑا ہوا. اس کو بھی دیکھے، اس کو بولے تمہیں نہیں پتا یہ شرابی آدمی ہے، میری تو زندگی برباد کی، اب تمہاری بھی کرے گا. جو منہ میں آیا غصے میں بولتی گئی. بوٹا تھا غصے والا، اکڑو مزاج. بوٹے نے کیا کیا، بوٹے کو شدید غصہ آیا، اس نے کہا منہ بند کر لے. اس نے منہ نہ بند کیا، اور پھر بوٹے نے پکڑ لی جو چیز ہاتھ آئی اور اس سے زنیرہ کو بہت مارا. زنیرہ غصے میں بچے لے کے باپ کے پاس چلے گئی، یعنی فیروز والا، اور جا کر کہا کہ بوٹے نے مجھے بڑا مارا ہے، یہ میرے حالات ہیں، پہلے شرابیں اس کی چھڑاتی پھرتی ہوں، بدتمیزیاں برداشت کرتی ہوں، اب لڑکی لے کے آ گیا. اب ماں باپ کو جب ساری بات بتائی، دیکھا حال برا ہے بیٹی کا، انہوں نے کہا بیٹھ جا ادھر، لوارث نہیں ہو تم، اور یہاں بیٹھ کے تمہاری اب کھلا لینی ہے، تمہیں واپس بھیجنا ہی نہیں ہم نے. آپ کو یاد ہو کہ یہ ایک فیملی ہے، خالہ کے گھر شادی ہوئی نا، تو جناب جو شادی خالہ کے گھر ہوئی ہے تو یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پہنچ گئی بوٹے تک کہ انہوں نے تو اب کھلا لے لینی ہے، بات ختم ہونے لگی ہے. بوٹا اپنے باپ کو بتاتا ہے، اور باپ اور بیٹا یہ دونوں، یعنی عبدالعزیز والد صاحب کا نام ہے اور بوٹا اس کا بیٹا، یہ دونوں چلے جاتے ہیں زنیرہ کے گھر امی کے، اور وہاں جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں معافی دے دو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، آئندہ نہیں ہوگی، آج کے بعد تم نہیں سنو گی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل، کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا. باقی سارے گھر والے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، تو پہلے بھی کہتا ہے میں نہیں پیوں گا شراب، پھر تم پی کر آتے ہو، کیا گارنٹی ہے کہ تو پھر یہاں سے جائے گا، یہی حال کرے گا ہماری بیٹی کا. اب عبدالعزیز بیچ میں پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں جی میری گارنٹی لے لو، میری تو مانتے ہو نا، میری گارنٹی لو، میں ضامن ہوں، اگر اس نے یہ حرکت کی تو میں ذمہ دار ہوں، نہیں کرے گا. اور پھر کرتے کراتے جناب آپس میں آخر غصے کی برف جو ہے نا، وہ غصے والی وہ پگھل گئی اور ان کی صلح ہو گئی. صلح کے بعد زنیرہ نے بچے لیے اور پھر واپس اپنے شوہر کے ساتھ سسرال چلے گئی. ادھر پہلے سے ایک اور عورت بھی بیٹھی تھی، یعنی کہ اس کی سوتن جو ہے اب تو وہ بھی ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی، یعنی بوٹا اس کا شوہر، اس میں سے ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی. اسی دن سوتن سے دوسری بیوی سے بوٹے کا ہو گیا جھگڑا. اس نے کیا کیا، وہ بھی اٹھی اور چلے گئی ماں کے گھر، لیکن ایک چینج ضرور آیا، وہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی نہیں لے کے گئی، اس نے کہا پکڑتے نہیں اولاد ہے تو سنبھال، اور چلے گئی. اب بیٹی کون سنبھالے، ماں تو چلے گئی، بیٹی چھوٹی عمر کی تھی، بہت ہی چھوٹی تھی، ماں کے بغیر نہیں رہ پا رہی تھی. اب بوٹے نے کیا کیا، بوٹے نے زنیرہ کو کہا زنیرہ یہ 3 بچے میرے ہیں، یہ بھی میری ہے، اور اس کو تم ہی سنبھالو گی، جیسے ان 3 کو رکھو گی ایسے اس کو بھی رکھنا. زنیرہ اچھے گھر کی تھی، زنیرہ اچھی تربیت کی تھی، اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے چھوڑ دے. اب زنیرہ اس کو بھی پال رہی تھی، زندگی گزر رہی ہے. اسی دوران بوٹا ایک اور گل کھلا دیتا ہے، ایک اور لڑکی کے پیچھے آج کل خوب چکر بازی چل رہی ہے. لیکن اس مرتبہ تھوڑے سے چینج یہ آیا کہ بوٹے کا جس لڑکی سے چکر تھا اس سے چکر تھا، نکاح نہیں تھا، اور یہ بات پہلے پتہ چل گئی زنیرہ کو. زنیرہ نے کہا کوئی تھوڑی سی شرم کر لو، 3 میرے، چوتھی یہ، اب تم نے کیا گل کھلانے، کر تو نہیں ہے شادیاں، پھر تم شروع ہو گئے کسی لڑکی کے پیچھے. آگے سے یہ کہتا ہے زیادہ باتیں نہیں کر، میری مرضی، 4 بھی کر سکتا ہوں، تم روٹی کھاؤ چپ کر کے، گھر میں تمہیں خرچہ دیتا ہوں، گھر سنبھالو، بچے سنبھالو، یہی تیرا کام ہے. کہتی ہے اس دفعہ اگر تو نے کوئی گل کھلایا میں نہیں رہوں گی، اور یاد رکھی میں ایک دفعہ اب یہاں سے گئی واپس بھی نہیں آنا، میں نے جتنا مرضی تو مجھے منا لے. اب میں وقوعے پہ آنے لگی ہوں کہ وقوعہ کیسے پیش آیا. وقوعہ جناب 5 جون کو فون کرتا ہے بوٹا اپنی ساس کو، اور ساس کو فون کر کے یہ کہتا ہے کہ بڑی طبیعت خراب ہے زنیرہ کی، اسپتال پہنچو. والدین فوراً پیچھے پہنچے، دیکھا، پوچھا اس کو آ کے ہاں کی بڑی ہے ساڈی بیٹی نال، کی کیتا ہے تو دے نال، کیونکہ یہ پہلے بھی کون سا اچھا سلوک کرتا تھا. کہتا ہے ماں جی چھوٹے بیٹے نو میں ماردا پیا سی تے اے وچ آ کے اپنا بولنا شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیڑا غصہ سی، بیٹے نو پھڑ کے نے اپنے پیچھے چھپایا ہے تے میرے نال نے بولنا شروع کرتا ہے، بہت بدتمیزی کیتی ہے، میں بھی غصے نال بولیاں تے اینے جا کے تیزاب پھڑیا تے پی لیا. میں بڑا منع کیتا ہے پر قابو نہیں آئی. ماں کہتی ہے پتر ڈرامہ سونا لایا ہے، مینوں پتا ہے تیریاں کرتوتاں دا، تو ہی کیتا ہے سارا کچھ. فوراً 15 پر کال کر دی. اتنے میں ڈاکٹرز آ گئے اور آ کے کہا کہ زنیرہ فوت ہو گئی ہے. بیٹی کے قریب گئی، دیکھا تو اس کے تو نشان تھے جگہ جگہ پہ. اتنے میں پولیس آ گئی، تھانہ نارنگ منڈی ان کو تھانہ لگتا ہے، پولیس آ گئی. آ کے پولیس کو ساری کی ساری بات بتائی، اور پھر پولیس نے کہا یہ ہماری تحویل میں ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا، اور وہیں سے بوٹے کو اور جو اس کے رشتہ دار گھر والے تھے پکڑا اور اپنی تحویل میں لے لیا. درخواست دی گئی بوٹے کے خلاف، ایک اس کا دیور ہے مظہر علی اس کے خلاف، اور ایک عبدالعزیز سسر اس کے خلاف. یہ نام 3 لکھے ہیں، لیکن درخواست کی درخواست ہی رہی، پرچہ ورچہ کوئی نہ ہوا. اب والدین نے
کیا کہا ہے ذرا غور سے سنیے، یہ میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنانے لگی ہوں۔ کہتے ہیں پولیس نے ملزمان کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب ہم آر پی او کے پاس پیش ہوئے ہیں، ان کو درخواست دی ہے کہ ہمیں انصاف دیں، پولیس نے ساز باز کر لیا ہے، ہماری بات نہیں سنتی ہے، ہمارا پرچہ بھی ہونا چاہیے اور ملزمان کو گرفتار بھی ہونا چاہیے۔ وقوع یہیں تک ہے، کیس یہی کچھ بتاتا ہے۔ میسج میرا اور میری ساری ہمدردیاں اس فیملی کے ساتھ، اس ماں کے ساتھ جو انصاف کے لیے دھکے کھا رہی ہے۔ اس نے آپ کی بیٹی کو تیزاب پلایا، اس نے آپ کی بیٹی کو مارا یا پیٹا یا نہیں مارا پیٹا، میں نہیں کہتی چونکہ میں موقع پہ دیکھ تھوڑی نہ رہی تھی، لیکن میں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ پہلے جب یہ شرابیں پی کے گھر آتا تھا، جب یہ رنگ بازیاں کرتا تھا، جب یہ بیٹی کو مارتا تھا، تو آپ کو اس ٹائم پر ایکشن لینا چاہیے تھا۔ چلیں آپ نے نہیں لیا، اور اچھے خاندانی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیٹی اپنے گھر میں اچھی لگتی ہے، آپ نے بھی یہی کیا۔ اب آ کے جب آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ اس نے یہ کام کر لیا اور تھانہ آپ کی بات نہیں سنتا، اب پولیس نے ساز باز کر لیا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ مانگیے ان سے، کیا ملی آپ کو؟ اس کو پڑھائیں کسی ڈاکٹر کو، میڈیکل رپورٹ لیجئے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں اگلا راستہ بھی باقی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بس جی پولیس نے جو کرنا تھا کر دیا، نو، آپ ابھی بھی قبر کشائی کرا کے دوبارہ سے اس کیس کو لگا سکتی ہیں کہ دیکھو جی یہ حالات ہیں اور پولیس پرچہ نہیں دے رہی، تو پرچہ ہوگا۔ کوئی نہیں سن رہا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے، ایک ریٹ کیجئے اور کہیے کہ میرا پرچہ نہیں دیتے، پھر دیکھیں پرچہ کیسے ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے پرچہ۔ بھوٹا ملزم ہے یا نہیں، مجرم ہے یا نہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ آپ کے مسئلے کا حل میں نے آپ کو بتایا، آپ یہ کیجئے، پھر دیکھیں انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تھینک یو۔